لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے کنہوں نے سوال کیے ہیں کہ کیا جنگ احد کے میدان سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ گئے تھے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ تحقیقی طور پر اس سوال کا جواب پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ آپ جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ عقیدے کے تعلق سے جواب ہے اور بڑی تاریخی حیثیت کے تعلق سے یہ سوال ہے، اور عاشقان صحابہ کے لیے تو بڑا اہم سوال ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ رافضی لوگ یہ غلط افواہ، ایک جھوٹی افواہ پھیلاتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے میدان سے بھاگ گئے تھے۔ یہ ان کا ایک عجیب و غریب قسم کا ایک الزام ہے، اور جب یہ ان کو کچھ ملتا نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جب ان کو کچھ ایسا کچھ ملتا نہیں کہ ان کی کسر شان کریں، ان کی شان کے خلاف باتیں کریں، تو یہ بنا سر پیر کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسی باتیں جن کو تاریخی کوئی حیثیت ہی نہیں حاصل ہے، جن کو مورخین نے لکھا ہی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں۔ بہرحال وہ رافضیوں کا کام ہے۔ ہم عاشقان صحابہ ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ۔ ہمارا تو ایمان و عقیدہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، اور بالخصوص صدیق اکبر کی تو وہ شان ہے کہ یہ پل پل اپنا آقا کریم کی بارگاہ میں قربان کرے، اپنا جان مال آپ نے الحمدللہ آپ کی بارگاہ میں ہمیشہ پیش کر کے رکھتے تھے۔ تو پھر ایسے صحابی رسول کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ یہ جنگ احد کے میدان سے بھاگ گئے تھے، یہ انتہائی قسم کی کمینگی ہے، انتہائی قسم کی بے وقوفانہ حرکت ہے، اور انتہائی قسم کی رذیل اور ذلیل حرکت ہے یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں یوں ہی بات نہیں کرتا، حوالوں سے مزین کر کے تاریخی کتابوں کی، سیرت کی کتابوں کے میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں کہ آپ الحمدللہ جتنی بھی معتبر کتابیں ہیں جو سیرت پر لکھی گئی ہیں، تاریخ پر لکھی گئی ہیں، جنگ و جہاد پر لکھی گئی ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں معتبر، وہ ساری کتابیں آپ اٹھا کے پڑھ لیں، آپ کو کہیں پر یہ بات نہیں ملے گی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے۔ الحمدللہ آپ ثابت قدم تھے، اور اس جنگ احد کے میدان میں جس وقت ایک نازک لمحہ آیا تھا، نازک گھڑی آئی تھی، افراتفری کا ماحول ہو گیا تھا، جنگ جیت کر کے بھی جنگ ہارنے کی نوبت آ گئی تھی، ایسے وقت میں بھی الحمدللہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر کھڑے رہے۔ دراصل یہ جو الزام لگتا ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات پر کہ آپ جنگ احد کے میدان سے بھاگ گئے تھے، یہ بھاگنے کی جو بات کرتے ہیں نا، یہ اس وقت کی کرتے ہیں کہ دراصل ایک بیک گراؤنڈ ملاحظہ کیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے میدان احد میں جو صحابہ کرام کی صف بندی کیا تھا، تعینات کیے تھے، اس میں میدان احد میں ایک پہاڑ کا ایک ٹیلہ تھا جس کو جبل عینین کہتے ہیں۔ اس پہاڑ کے ٹیلے پر حضرت عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام نے 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑے کر دیے تھے کہ آپ یہی کھڑے رہنا اسی پہاڑ کے ٹیلے پر، کسی بھی صورتحال میں تم لوگ نیچے نہیں آنا۔ آقا کریم نے بڑی سختی طور پر اس بات کی تاکید فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے نیچے نہیں آنا، اسی پہاڑ کے ٹیلے پر رہنا، اور اس طرف سے اگر دشمن حملہ آور ہو تو تیروں کا بوچھار کرنا ان کے اوپر۔ ہوا یہ کہ میدان جنگ میں جنگ کی شروعات ہوئی، اور حالات یہ ہوئے کہ مشرکین مکہ میدان احد چھوڑ کے بھاگنے لگے، اور اہل اسلام ان کے مال غنیمت پر قبضہ کرنے لگے۔ یہ جو عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ 50 صحابہ وہاں پر تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب تو جنگ جیت ہی گئے ہیں۔ آقا کریم کا یہ کہنا تھا کہ جنگ جیت جائیں، جنگ ہار جائیں، کچھ بھی ہو جائے تم لوگ وہاں سے نہیں آنا۔ اب وہ کہ اس وقت تمام صحابہ کو روکنا یہ بڑا مشکل ہوا۔ کچھ صحابہ وہاں سے آنا شروع ہوئے، ان 50 صحابہ میں پھر یہ اختلاف رائے ہوا کہ اب تو جیت ہی گئے ہیں، مسلمان تو مال غنیمت کو جمع کر رہے ہیں، تو اب ہم یہاں کیا کریں گے؟ کچھ صحابہ وہاں سے آنے لگے، یہاں تک کہ آتے آتے بیشتر صحابہ وہاں سے آ گئے۔
کچھ ہی صحابہ بچے، پھر اس طرف سے مشرکین نے حملہ کیا، اور پھر وہ جو بچے کھچے وہ صحابہ تھے وہاں پر عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ، وہ بھی شہید ہوئے، اور پیچھے سے پھر انہوں نے وہ اہل اسلام جو مال غنیمت پر قبضہ کرنے میں لگے ہوئے تھے، اپنی تلواروں کو نیام میں رکھ دیے تھے، اپنے دیگر ہتھیاروں کو سمیٹ کر کے مال غنیمت کو جمع کر رہے تھے، اچانک ان لوگوں پر مشرکین مکہ نے پیچھے سے حملہ کر دیا، اور ایک افراتفری کا ماحول ہو گیا، بہت زیادہ افراتفری کا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں ایسا آیا کہ وہ میدان احد چھوڑ کے چلے بھی گئے تھے۔ اب یہ بہت افراتفری کا ماحول، اسی افراتفری کے ماحول میں یہ الزام لگایا جاتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ انہوں نے اس وقت میدان احد چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب میں آپ کو تحقیق عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جب افراتفری کا ماحول تھا، اس وقت حضرت صدیق اکبر کہاں تشریف فرما تھے؟ روایت میں ہے، یہ آپ روایت سنیں، یہ حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے ہمارا قتل عام کر کے ہمیں بڑا دکھ پہنچایا اور رسول اللہ کو بھی تکلیف پہنچائی۔ اس ذات کی قسم جس نے حضور کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، حضور ایک بالشت بھی اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ اس افراتفری کے ماحول میں حضور دشمن کے سامنے کھڑے تھے، صحابہ کا ایک گروہ حضور کی طرف لوٹ کر آتا تھا، دوسرا دشمن پر حملہ کرنے کے لیے میدان میں پھیل جاتا ہے۔ میں بسا اوقات حضور کو دیکھتا کہ حضور کھڑے ہو کر اپنی 2 کمانوں سے تیر چلا رہے ہیں، کبھی پتھر پھینک رہے ہیں، یہاں تک کہ دشمن آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ حضور اس طرح اس مقام پر ثابت قدم رہے، گویا حضور اکیلے نہیں بلکہ حضور کے آس پاس طاقتور جوانوں کا ایک دستہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی کمان سے دشمن پر تیر چلاتے رہے، یہاں تک کہ کمان کا چلہ ٹوٹ گیا۔ حضرت عکاشہ نے ایک بار اس کی مرمت کی، حضور پھر تیر برسانے لگے، حتیٰ کہ وہ چلہ کئی جگہ سے ٹوٹ گیا۔ اسی اسنا میں حضرت ابو طلحہ حضور کے سامنے ڈھال بن کر جھکے رہے تاکہ دشمن کا کوئی تیر حضور کو نہ لگے، یہاں تک کہ وہ کمان ٹوٹ گیا، وہ کمان ٹوٹ گئی۔ حضرت قتادہ بن نعمان نے اسے حضور سے مانگ لیا اور اپنے پاس بطور تبرک حفاظت سے رکھ لیا۔ کمان کے ٹوٹنے کے بعد پھر حضور نے مشرکین پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ اس روز حضور کے ارد گرد اس لمحے میں، وہ نازک لمحہ، اس لمحے میں حضور کے آس پاس 15 جانثار حلقہ باندھ کر کھڑے تھے۔ 15 جانثار صحابہ حضور کو چاروں طرف سے گھیر کے کھڑے تھے، اور ان 15 میں کون تھے سنیے؟ ان 15 میں سے 8 مہاجر اور 7 انصار صحابہ تھے۔ اب نام بھی سن لیں ان کا۔ جو مہاجر صحابہ تھے ان میں پہلا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق، پہلا نام حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے بارے میں بھی بعض بدبخت یہ بد کلامی کرتے ہیں کہ حضرت عمر میدان احد چھوڑ کے چلے گئے تھے، ہرگز نہیں۔ جن کا یہ خیال ہے وہ بھی اپنی اصلاح کر لیں کہ اس وقت الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے ساتھ میں، حضرت عمر بھی، حضرت علی بھی، حضرت طلحہ بھی، حضرت زبیر بھی، عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ ابن جراح، یہ مہاجر صحابہ تھے۔ اور 7 انصار جو صحابہ تھے وہ حضرت حباب بن منذر، ابو دجانہ، عاصم بن ثابت، حارث بن السمہ، سہل بن حنیف، سعد بن معاذ، وکیل سعد بن عبادہ و محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان میں سے ہر ایک یہ نعرہ لگا رہے تھے، یہ جو صحابہ حضور کے ساتھ تھے نا، ان میں سے ہر ایک یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ وجہی دون وجہک ونفسی دون نفسک ونحری دون نحرک علیک السلام غیر مودع۔ یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ یا رسول اللہ، میرا چہرہ حضور کے چہرے پر قربان، میری جان حضور کی جان پر نثار، میری گردن حضور کی گردن پر تصدق، آپ پر سلامتی ہو، آپ ہمیشہ ہم میں بخیریت رہیں۔ یہ جو تاریخی بات میں نے آپ کو پیش کیا نا، یہ سبل الہدا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 292 میں ہے۔ تو آپ سے سنا کہ اس افراتفری گہما گہمی کے ماحول میں بھی حضرت ابوبکر صدیق بھی اور حضرت عمر بھی الحمدللہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ایک روایت تو آپ نے یہ سنا، اب دوسری روایت سنیں آپ اسی کے تعلق سے، میں انشاءاللہ وہ آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اس وقت الحمدللہ ابوبکر صدیق بھی موجود تھے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور دیگر صحابہ کرام بھی الحمدللہ آقا کریم کے ساتھ اس وقت موجود تھے۔ میدان احد میں ایک مرتبہ یوں ایک افواہ بھی شیطان کی طرف سے اور مشرکین مکہ کی طرف سے پھیلائی گئی
کہ اللہ کے آخری رسول بھی شہید کر دیے گئے۔ اب یہ افواہ جب صحابہ کرام کے دوران پہنچی نا تو صحابہ کرام کی حالت اس وقت عجیب و غریب ہو گئی۔ تمام صحابہ نے یہ غور کرنے لگے اور یہ ان کے ذہنوں پہ چلنے لگا کہ ہم جن کے لیے جی رہے تھے، جن کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کر رہے تھے، اب جب وہی نہیں رہے تو ہم کیا کریں گے؟ صحابہ کرام کی یہ سوچ ہو گئی اور انتہائی افراتفری گہما گہمی کا ماحول ہو گیا۔ اور پھر کون کہاں جا رہے تھے، کون کس طرف حملہ کر رہے تھے، کون کہاں تلوار چلا رہے تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی اثناء میں کعب بن مالک کی نگاہ آقا کریم علیہ السلام پر پڑی۔ جیسے ہی آقا کریم علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا تو اس دیکھنے کا جو منظر لکھا ہے علماء نے وہ آپ توجہ سے سنیں۔ اسی اثناء میں کعب بن مالک کی نگاہ دو چمکتی ہوئی آنکھوں پر پڑتی ہے جو کحل مازاغ سے سرمگی ہیں، جو انوار الہی کی تجلی گاہ ہیں، جن میں رحمت، ایثار اور ہمدردی کے سمندر سمٹے ہوئے ہیں۔ حضرت کعب فوراً پہچان گئے کہ آقا کریم تو بھی حیات سے ہیں، کہ یہ تو وہ چشم نیم باز ہے جس کے تیر مژگان کا میں سید زبوں ہوں، جس کی پہلی نظر نے مجھے اپنا متوالا بنا لیا تھا۔ فوراً بلند آواز سے اعلان کرنے لگے، یا معاشر المسلمین ابشروا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مشتاقان جمال احمدی مبارکباد، یہ ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم کے حیات سے ہونے کی انہوں نے اعلان کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ان کا خود جو زرد رنگ کا تھا اپنے سر اقدس پر پہن لیا۔ ان کا جو خود تھا، جو جنگی لباس ہوتا ہے سر پہ پہننے کا، وہ اپنے سر اقدس پر پہن لیا اور اپنا خود اتار کر کے کعب کے سر پر رکھ دیا۔ حضرت کعب کہتے کہ جب دشمن نے میرے سر پر حضور علیہ السلام کا خود دیکھا تو مجھے ہی رسول اللہ سمجھ لیا اور مجھے اپنے حملوں کا ہدف بنا لیا۔ مجھے 20 سے زیادہ ضربیں لگی، جو بھی مجھے ضرب لگاتا تھا یہی خیال کرتا تھا کہ میں رسول اللہ ہوں، لیکن اہل ایمان نے جب میرا اعلان سنا تو پروانوں کی طرح اڑتے چلے آئے۔ جب اپنے آقا کو بخیریت اور صحیح و سالم دیکھا تو ان کی خوشی کی حد نہ رہی۔ انہیں اپنے سارے دکھ درد بھول گئے۔ جن مجاہدوں کے جسم زخموں سے چور تھے انہیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے انہیں کوئی خراش تک نہیں آئی۔ حضور علیہ السلام ان کو لے کر گھاٹی کی بلندی کی طرف تشریف لے گئے۔ اس وقت حضور کے ہمراہ جب حضور گھاٹی پر چڑھ رہے تھے بلندی طرف، اس وقت حضور کے جو ساتھ تھے صحابہ ان کے نام سنیں۔ اس وقت حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان، حضرت علی مرتضیٰ، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، حارث بن السمہ اور مسلمانوں کی ایک اور جماعت تھی۔ غور کیجئے کہ اس لمحہ بھی حضور کے ساتھ الحمدللہ حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں اور حضرت عمر فاروق اعظم بھی ہیں۔ یہ بات بھی سبل الہدا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 306 میں الحمدللہ لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ دو جگہ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ آقا کریم الحمدللہ ابو بکر صدیق آقا کریم علیہ السلام کے اس وقت ساتھ تھے، اور نہ صرف ساتھ تھے بلکہ الحمدللہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے، اور ساتھ کے ساتھ آقا کریم کے ہر وقت آپ آس پاس ہی رہتے تھے۔ کبھی بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے انہوں نے جدائیگی الحمدللہ قبول نہیں کی۔ جو بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ ہرگز بھی اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں نہ آئے۔ یہاں تک کہ اسی سبل الہدا میں اور دیگر تاریخ کی کتابوں میں یہ باتیں بھی لکھی ہے کہ جب آقا کریم صحابہ کو لے کر اوپر چڑھ گئے تو آقا کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ اوپر ہے، نیچے سے مشرکین مکہ پوچھ رہے تھے کیا تم میں ابو بکر صدیق زندہ ہیں، عمر فاروق اعظم زندہ ہیں، محمد الرسول اللہ حیات سے ہیں؟ تو آقا کریم کی طرف سے شروع میں تو جواب دینے سے منع کیا گیا، لیکن جب ان کی طرف سے اصرار ہوئی تو الحمدللہ پھر صحابہ نے جواب دیا کہ الحمدللہ ہم میں صدیق اکبر بھی موجود ہیں، عمر فاروق اعظم بھی حیات سے ہیں، اور اللہ کے رسول بھی الحمدللہ جلوہ فرما ہیں۔ تو یہ ساری روایات الحمدللہ یہ شاہد ہیں کہ الحمدللہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ابو بکر صدیق وہاں پر الحمدللہ موجود رہے، اور صرف ابو بکر صدیق ہی نہیں، حضرت
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی الحمدللہ وہاں پر آخری دم تک، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عمر فاروق اعظم بھی الحمدللہ موجود رہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات کلیئرلی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔